اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور اب سن 1448 ہجری کا آغاز ہو رہا ہے۔ تیئیس ہجری کے ذی الحج کے آخری دنوں میں مدینہ منورہ میں صحابی رسول، سسر رسول، کاتب وحی، مراد نبی، سیدنا امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دشمنان اسلام نے فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں جبکہ یہ مصلی نبوی پر امامت فرما رہے تھے قاتلانہ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں 2 دن بعد امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم اس دنیا سے جام شہادت نوش فرما گئے، اور آپ نے 63 سال عمر پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین اسلام کی اور مظلوم طبقات کی حمایت کے لیے شانہ بشانہ رہے۔ آپ نے کبھی بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا اور اللہ اور اس کے رسول کو سب پر ترجیح دی، جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں قریب ترین اور مقرب ترین لوگوں میں سے تھے، اور اہل ایمان آپ کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ بھی آپ سر خیر اور ان کے سرپرست اور بڑے تھے۔ صحابہ کرام بھی آپ کو اپنا بڑا مانتے تھے، اور اہل بیت پیغمبر بھی آپ کی دل سے قدر کرتے تھے۔ خاندان نبوت میں آپ نے رشتے دیے بھی اور رشتے کیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ اعزازات، صفات، کمالات اور خوبیاں عطا فرمائیں۔ 1500 سال میں آپ کی سیرت پر لکھنے والوں نے ہزاروں کتابیں لکھی، لیکن آپ کے اوصاف اور کمالات کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ کی وجہ سے اسلام پھیلا بھی ہے اور غالب بھی ہوا ہے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب بڑے بہادر اور دلیر انسان تھے، اور میدان میں فیصلہ کرتے اور کھل کر دشمن کو للکارتے تھے، اور آپ اس قدر دلیر تھے کہ دشمن کے بڑے طاقتور لوگ بھی آپ کے سامنے آنے سے کتراتے تھے، اور اللہ کے دین کے معاملے میں آپ انتہائی سخت آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں آپ نرمی کا پہلو اختیار نہیں کرتے تھے، جس کے نتیجے میں آپ کی سلطنت کے گورنر بھی آپ سے ڈرتے تھے، اور ملک کا کوئی بھی شہری براہ راست آپ کو ملنا چاہتا تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ آپ اپنے قصر خلافت پر چوکیدار کھڑے نہیں کرتے تھے کہ غریب سے غریب شخص بھی انصاف کے لیے مجھ تک پہنچ سکتا ہے، اور اگر کبھی کسی علاقے سے کوئی شکایت آئی کہ گورنر ملاقات نہیں کرتا لوگوں سے، یا اس نے آگے بندے کھڑے کر دیے، تو آپ سخت گرفت کرتے تھے اسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی خدا خوفی والے آدمی تھے، لوگوں کا بہت
بہت زیادہ احساس کرنے والے، اللہ کے سامنے قیامت کے دن پیشی کا ہر وقت ان کو احساس اور خوف تھا۔ بس یہ ان عظیم لوگوں میں سے تھے جن کو اسلامی تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بینین جنت کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا تعلق مہاجرین صحابہ اکرام سے ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ صحابہ اکرام کی دو بڑی تقسیمیں، مہاجرین اور انصار، اور ان میں جو بڑا درجہ ہے وہ مہاجرین کا ہے جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور سیدنا فاروق اعظم ان لوگوں میں سے، اور آپ قدیم الاسلام صحابی ہیں، یعنی جنہوں نے مکہ کے ابتدائی ہی دور میں اسلام قبول کیا، ان میں سے آپ بھی ہیں۔ جب مسلمان مشکل میں تھے اور کمزور تھے، اس وقت آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو، اور ایمان قبول کرنے والوں میں اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا 40واں نمبر ہے۔ گویا کہ آپ سے پہلے 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور جب آپ داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، سورۃ الانفال پارہ نمبر 10 میں، اے نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور وہ لوگ بھی آپ کو کافی ہیں ایمان والوں میں سے جنہوں نے آپ کی اتباع کی۔ اور حضرت عمر کے آنے کے ساتھ ہی اللہ نے یہ خوشخبری سنائی، گویا کہ اب دنیا میں انقلاب کے لیے یہ لوگ جو آگے یہ کافی ہیں۔ آپ کے آنے سے جماعت کو تقویت ملی، اور صحابہ کرام نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی، اور صحابہ کرام کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، اور آپ پر شروع ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص نظر رہی، اور آپ چاہتے تھے کہ یہ شخص اسلام میں آ جائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ان کا نام لے کر کے۔ دو بندوں کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ اسلام کے غلبے کے لیے، کیونکہ ابھی اسلام دبا ہوا ہے، غریب کمزور لوگ ہیں، اسلام کو غالب کرنے کے لیے کہ مکہ میں یہ پاور میں آ جائے، اس کے لیے دو بندوں میں سے ایک بندہ آپ مجھے دے دیں، اور ایک بندہ عمر بن ہشام جسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اے رب کریم یا تو اس کو اسلام کی توفیق دے، وہ بھی سردار مکہ اور دلیر آدمی تھا، اور دوسرا عمر بن خطاب، یا یہ ان میں سے ایک مجھے چاہیے۔ اسلام کے غلبے کے لیے اللہ کے نبی نے ان دو میں سے ایک مانگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دو میں سے جس کو منتخب کیا وہ عمر بن خطاب تھے۔ تو حضرت عمر کی جو آمد ہے یہ بہت الگ اور منفرد قسم کی ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک مرتبہ خطاب کے دوران مجمع عام سے پوچھا، ہزاروں لوگ تھے، کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر اور دیگر صحابہ کرام میں فرق کیا ہے؟ سب خاموش کہ اب ہم کیا بتائیں۔ تو امیر شریعت نے خود جواب دیا کہ تمام صحابہ مریدان مصطفیٰ ہیں،
مریدان رسول ہیں خود ارادہ کر کے حضور تک آئے، اور عمر مراد رسول ہیں کہ ان کو رسول اللہ نے مانگ کر لیا، اس لیے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ میں تمام نبیوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کہے کہ میں نبی ہوں تو وہ جھوٹا ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں آخری بنا کر بھیجا ہے، لیکن اگر میرے بعد دنیا میں نبوت چل جاتی کہ کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا، ان کو اللہ تعالیٰ نبی بنا دیتا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس مرتبے کے اور کس کمال کے لوگ تھے۔ اگر حضور پر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضرت عمر وقت کے پیغمبر بن جاتے، اور مسلمان ان سے محبت رکھتے ہیں، انہیں اپنا آئیڈیل اور رہبر مانتے ہیں۔ حضرت عمر کے مسلمانوں پر اتنے احسانات ہیں کہ قیامت تک کے مسلمان ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ آج بھی یورپ میں عمر لاز کے نام سے قوانین موجود ہیں، جس نے پورے یورپ کو ایک نمونہ بنایا ہوا ہے، جس میں وہ بچوں کے وظیفے، دودھ پیتے بچوں کا، بے روزگاروں کا الاؤنس ہے، بوڑھے لوگوں کا جو کمانے کے قابل نہیں ان کے اخراجات، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں، یہ سب کچھ انہوں نے حضرت عمر کی سیرت اور ان کے دور کے قوانین سے اٹھایا ہے۔ اس سے پہلے دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور آج بھی انگریز اس کو عمر لاز کہتے ہیں کہ یہ عمر کا قانون ہے۔ جن کو یہ نہیں بھی پتا کہ عمر کون ہے، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ یہ عمر کے قوانین ہے، اور جن کو معلوم ہے کہ یہ عمر مسلمانوں کے نبی کے صحابی تھے، تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے جس طرح اپنی ریاست کے اندر یہ چیزیں کی، اس سے بہتر ہم نے کہیں پڑھی اور سنی نہیں۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے لیے بھی رول ماڈل تھے، اور وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی آپ ایک مثال بنے۔ دنیا میں جتنے قاضی صاحبان اور ججز ہیں، حضرت عمر کے عدل نے ان کو بھی حیرت میں ڈال دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جہاں جان کی ضرورت پڑی جان کو پیش کیا، جہاں وقت کی ضرورت پڑی وقت پیش کر دیا، اور جہاں جائیداد، مکانات، پیسے، قبیلہ چھوڑنا پڑا اسلام کے لیے تو وہ بھی کر دیا۔ گویا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ مخلص مسلمان ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے وعدہ کر لے پھر اس کو نبھاتا ہے، اس کے بعد وہ سوچ بچار میں نہیں پڑتا کہ میں یہ اسلام کے لیے قربانی دوں نہ دوں، اور اپنے آپ سے محبت، اپنی جان کو بچانا، مفادات کو ترجیح دینا۔ حضرت عمر کے ہاں یہ سب چیزیں منافقت سے تعلق رکھتی ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، اور حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ آپ نے پکڑا ہوئے، جیسے دوستانہ ماحول میں بندہ ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے، اس طرح اللہ کے نبی نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور چل رہے ہیں اور گپیں لگا رہے ہیں، اور دوسرے صحابہ یہ منظر دیکھتے تھے۔ کہتے ہیں اس دوران حضرت عمر نے اللہ کے نبی سے ایک بات کہی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اپنی جان کے علاوہ اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔ یہ جملہ بولا، اپنے سوا سب سے زیادہ محبت آپ کے ساتھ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، آپ نے فرمایا عمر اس طرح بات بنے گی نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب تک کسی کو اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ ہو جائے تب تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ جو ہی اللہ کے نبی نے یہ جملہ بولا، حضرت عمر نے تھوڑا سا غور و فکر کیا، اپنے دل کی طرف توجہ کی، فرمایا یا رسول اللہ، اب اس لمحے مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، عمر اب بات بن گئی۔ تو حضرت عمر اللہ کے نبی کے ساتھ اس چیز کا اظہار کر چکے کہ مجھے اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر کسی سے محبت بھی نہیں، اور انہوں نے پوری زندگی اس بات کو قدم قدم پر ثابت کیا ہے، اپنی جان کو بھی پیچھے کر دیا، زندگی کے ہر مرحلے میں، اور سنت رسول کو ترجیح دی۔ آپ پوری سیرت عمر پڑھ لیجیے کہ جو بولے وہ کر کے دکھائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا، وہ ڈرتے نہیں تھے اس چیز سے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے کہ جب غزوہ حنین ہوا اور مسلمان فاتح بنے، مال غنیمت آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین میں انصاف کے ساتھ مال غنیمت ان کے حصوں کے مطابق تقسیم فرما رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص جس کا نام ذوالخویصرہ ہے، وہ بولا، کہنے لگا اے اللہ کے رسول، انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ اب جو اس نے یہ جملہ بولا تو حالات چینج ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فرمایا افسوس، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور انصاف کون کرے گا؟ اور میں اگر ظالم ہوں تو میری تباہی اور بربادی کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہے۔ اب چونکہ وہ جملہ اس شخص نے اس پوزیشن میں بول دیا کہ اللہ کے نبی نے فوراً یہ جواب دیا، تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ بات آ گئی کہ اس کے دل میں ایمان ٹھیک نہیں، یہ گڑبڑ بند ہے، یہ منافق ہے، ورنہ مسلمان تو سوچ ہی نہیں سکتا یہ بات، اس کی نظر مال پہ ٹکی ہوئی ہے۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ اجازت دیں، تلوار سامنے تھی، میں اس کی گردن اڑا دوں، گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا آپ بیٹھ جاؤ، چھوڑ دو اسے۔ اور پھر اس وقت فرمایا عمر، اس کے جوڑ کے اور اس کی طرح کے لوگ آئیں گے۔ اب یہ بھی سنیں، فرمایا اس کی طرح کے اور اس جیسے لوگ آئیں گے کہ جن کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے، روزے ہی روزے رکھتے جائیں گے، آپ کہیں گے اتنا بڑا دیندار آدمی ہے۔ فرمایا ان کے روزوں کے سامنے تم اپنے روزوں کو کچھ بھی نہیں سمجھو گے، اور جب یہ قرآن پڑھیں گے تو وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ نے حضرت عمر سے یہ بات فرمائی اور سب کے سامنے فرمائی ان لوگوں کے متعلق کہ ان کا ظاہر دین کی جیسا ہے، تم سے بڑھ کر پیور دیندار نظر آتا ہے، لیکن اندر سے 2 نمبر ہے۔ ان کے روزے، ان کا قرآن پڑھنا جب تم دیکھو گے تم کہو گے ہم بھی کچھ نہیں، لیکن فرمایا وہ قرآن اور ایمان ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور پھر ایمان ان کے دل سے یوں نکل جائے گا جس طرح ایک تیر جانور کے اندر سے پار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق کے متعلق یہ جملہ بول دیا جو ظاہراً کلمہ گو تھا۔
تو حضرت عمر کی صرف بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہی انہوں نے سنا اور ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو رسول اللہ کے متعلق نازیبہ بات کر رہے، بدگمانی کر رہے، تو اللہ کے نبی پر مر مٹنے کا جذبہ ایسا کہ فوراً کھڑے ہو گئے، خبردار، اور فرمایا اجازت دیں کہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان ہو اور اس طرح کے خیالات نبی کے بارے میں، یہ کیسا اسلام ہے؟ اس لیے کہ ایمان تو یقین کا نام ہے، اور جب یہ باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ایمان تو نہیں ہے، اندر شک کھڑا ہے، یہ تو گیم کر رہا ہے بندہ، یہ تو مفادات کے لیے جڑا ہوا ہے، چلو یہ جیتتے جا رہے ہیں، مال غنیمت آئے گا تو امیر ہوتے جائیں گے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سنن ترمذی میں، ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدہم فی امر اللہ عمر، کہ میری امت پر امت میں سے سب سے زیادہ نرمی کرنے والا شخص ابو بکر صدیق ہے، بہت نرم مزاج آدمی، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر بن خطاب ہے۔ اور حضرت عمر کا بڑا رول تھا اسلامی معاشرے میں، رسول اللہ کی زندگی میں بھی۔ آپ شروع سے اس طبیعت کے آدمی تھے، آر یا پار، درمیان والا راستہ نہیں تھا، جو بات بھی آپ سیدھی کرتے تھے، چاہے اگلے پر قیامت گر جائے، لیکن انصاف کی بات کرتے تھے، بات کو گول مول کرنے کے قائل نہیں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے، اور رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں لگتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں حضور علیہ السلام کے دروازے پر پہنچا اور میں نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اس ٹائم قریش کی خواتین اللہ کے رسول کے پاس بیٹھی تھی، اور وہ کون تھی؟ رسول اللہ کی بیویاں، قریش قبیلہ تھا، امہات المومنین، اور وہ حضور سے کیا بات کر رہی تھی کہ اب مسلمان پہلے جیسے نہیں رہے، جنگیں جہاد ہوئے، اللہ نے مدد کی، مال غنیمت آیا، لوگوں کے گھروں سے غربت ختم ہو گئی، اور ہمارے گھر میں ابھی تک وہی حال ہے۔ تو اب آپ ایسے کریں کہ مہربانی کر کے ہمارا ہاتھ بھی ذرا کھلا کریں اور تھوڑا سا خرچہ زیادہ مل جائے سب کو، اور اس طرح ہم بھی کچھ اچھے مزے کے دن گزاریں۔ اب بیویاں باتیں کر رہی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، اب ظاہر بات ہے خامن بیوی ہیں، اور بیویاں جب بول رہی تھیں اور عورتیں ہوں تو آواز ان کی اللہ کے رسول سے اونچی تھی، باتوں باتوں میں اونچی آواز ہو رہی ہے، جبکہ رسول اللہ کی آواز سے اونچی آواز جرم ہے، لیکن وہ بیویاں جب یہ باتیں کر رہی، حضرت صاحب کہتے ہیں میں آیا، میں نے آنے کی اجازت چاہی، اور عورتیں اسی طرح باتیں کر رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، حضور بھی بات کر رہے ہیں۔ اتنی دیر میں حضرت عمر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پیغام گیا کہ عمر بن خطاب دروازے پہ کھڑے ہیں اور اجازت چاہ رہے ہیں۔ وہ جو ہی حضرت عمر کا نام سنا تو حضور کی بیویاں بھاگ کے پردے کے پیچھے چلی گئیں، ساری نکلی اور ٹاپ و ٹاپ سائڈ پہ ہو گئی۔ اب حضرت عمر جب اندر آئے تو رسول اللہ ہنس رہے، مسکرا رہے ہیں، آپ کے دندان مبارک سامنے، حشاش بشاش جیسے بندہ ہنستا ہے نا۔ حضرت عمر کہنے لگے اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے اللہ کے رسول، کیا ہوا ہے؟ آپ بہت ہنسے۔ فرمایا یہ میرے پاس بیٹھی اپنی باتیں کر رہی تھی اور ان کی آواز کچھ اونچی تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جو ہی آپ پہنچے آپ کا نام سنتے ہی وہ یکدم بھاگ گئی خوف کی وجہ سے۔ تو اب حضرت عمر غصے میں بولے، اس میں ان کی بیٹی بھی تھی حفصہ، کہنے لگے وہ اپنی جان کی دشمنوں، مجھ سے ڈرتی ہو اور اللہ کے نبی سے نہیں ڈرتی ہو؟ ڈرنا تو رسول اللہ سے چاہیے تمہیں، کہ تمہاری آواز اللہ کے نبی سے اونچی کیوں ہوئی ہے؟ مجھ سے ڈر کر بھاگ گئی ہو۔ اب اندر سے ایک آواز آتی ہے، وہ کہتی ہیں کہ آپ اللہ کے نبی کے مقابلے میں بڑے سخت آدمی ہو۔ اب رسول اللہ ہنس رہے ہیں کہ دیکھو، اور پھر آپ ہنسے اور آپ نے فرمایا عمر سنو، والذی نفسی بیدہ،
اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے، تم جس راستے سے چلتے ہو تمہارا اتنا روب اور ایمان اس پوزیشن پہ ہے کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اور آپ نے حضرت عمر کو، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، حضرت عمر دیکھتے تھے، اور غیرت بھی بڑی تھی ان میں، بہت غیرت تھی۔ حضرت عمر نے حضور سے آ کے ملاقات کی، کیا اللہ کے نبی، بڑے لوگ آتے ہیں آپ کو ملنے کے لیے، آپ کے گھر میں، آپ کی جگہ میں، اور عورتیں بھی آ رہی ہیں جا رہی ہیں آپ کے گھر کی بھی، میری غیرت یہ نہیں برداشت کرتا، اچھے لوگ بھی ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کی نظر اپنی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی بیویاں پردہ کریں اور کوئی بندہ ان کا چہرہ نہ دیکھ سکے، آپ حکم دیں۔ فرمایا میں کیسے دے سکتا ہوں جب تک اللہ آرڈر نہ دے، قانون اللہ کا ہے میرا نہیں ہے، جب تک اس نے پردے کا حکم نہیں دیا میں کیسے دے سکتا ہوں؟ اور اگر ضروری ہے تو وہ بتا دے گا، میں بتا دوں گا، میں خود تو نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حضرت عمر اس بات پہ نہ سیکھ پائیں کہ ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، ان کے پردے کا آرڈر ہو، ہر بندہ یوں نظر نہ اٹھا سکے، جو بھی آئے اور لوگوں کی اپنی نظریں، میں نہیں برداشت کرتا۔ اب حضرت عمر نے حضور کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا غیرت کی وجہ سے، اور حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے آرڈر نہیں دیا۔ اور عجیب بات ہے، جب حضرت عمر نے یہ التجا رکھی اور پھر ساتھ ہی آسمانوں سے اللہ نے قرآن اتارا، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ سورہ احزاب میں آیت آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں کو بھی کہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی کہیں، اور تمام ایمان والوں کی عورتوں کو آرڈر دیں کہ آج کے بعد انہوں نے پردہ کرنا ہے اور چادر اپنے اوپر لٹکا کے رکھنی ہے۔ بس حضرت عمر کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے اسلام میں پردے کا قانون اتار دیا۔ اتنے باکمال قسم کے انسان تھے، اور ایسے کئی مرتبہ ہوا۔ اور صحابہ کرام میں واحد ہستی حضرت عمر کی ہے، سب سے زیادہ جن کی رائے کے موافق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اتارا یا وحی اتاری ہے، اس سے زیادہ کسی کی بھی نہیں۔ اس قدر ان کا اندر صاف تھا کہ بس وہاں سے جو آرڈر تھا گویا کہ اس کا عکس پڑ جاتا تھا ایڈوانس، ادھر بولتے تھے اور ادھر سے وہی آ جاتی تھی۔ لوگ طواف کرتے ہیں، طواف کر کے پھر صفا اور مروہ کی سعی پہ چلے جاتے عمرہ کرتے ہوئے۔ حضرت عمر نے اللہ کے نبی کے سامنے یہ التجا کی کہ میرا دل کرتا ہے آپ مسلمانوں کو یہ کہیں کہ یہ بیت اللہ کا جب طواف کر چکے تو مقام ابراہیم جو پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کر بیت اللہ تعمیر کیا تھا وہ پاس پڑا ہے، تو اس جگہ کھڑے ہو کر 2 رکعت بھی پڑھنی چاہیے ان کو۔ میرا دل کرتا ہے آپ ان کو یہ بات کہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب اللہ کہے گا تو میں بتاؤں گا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اور یکدم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم پارہ 1 رکوع نمبر 14 کی یہ آیت اتاری، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے پیغمبر مسلمانوں کو یہ حکم دے دیں کہ آج کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنائیں کہ جب بھی طواف کریں تو 2 رکعت وہاں پڑھنے ہوں، اور قیامت تک اللہ نے اس چیز کا حکم دے دیا۔ پردے کا حکم بھی آپ کی خواہش پر اللہ نے دین کا حصہ بنا دیا۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت آپ نے رائے دی اور قدرت نے یوں آرڈر جاری کر دیا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اس میں لکھے ہیں علماء نے، دراصل حضرت عمر کا جو اندر کا معاملہ تھا یہ ایسا تھا گویا کہ لوح محفوظ اس پر منکشف ہو جاتا تھا۔ اور یہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ گزرے جن کو ملہم کہا جاتا ہے، یعنی جن پر قبل از وقت القاء ہوتا تھا، خفیہ اور پوشیدہ بات اوپر کی ان کے دل میں ڈال دی جاتی تھی۔
اور میری امت میں اگر کوئی ایسا شخص ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ بس ایسا الہام ہوتا اور ایسا انکشاف باطنی طور پر ان کے دل میں آتا کہ وہ بولتے اور تھوڑے ٹائم میں اللہ تعالیٰ اس کے مطابق وہ حکم جاری کر دیتے ہیں۔ ان کو کہتے ہیں موافقات عمر، موافقات عمر۔ اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اس عنوان پر کہ حضرت عمر نے کتنی مرتبہ ایسی رائے دی اللہ کے نبی کو اور اس کے موافق وہی آئی ہے۔ اس پر علماء کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ تقریباً یہ کل 17 ہیں، 17 مقامات زندگی میں ایسے آئے کہ آپ نے رائے دی اور اللہ نے اس کے مطابق وہی اتاری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی بہت زیادہ ملکہ عطا کیا اور مرتبہ عطا کیا، اور عقل کے اندر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تدابیر اور منصوبے تھے ان کا توڑ کوئی تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں اسلامی فوجوں کا سربراہ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کو مقرر کیا۔ اس سے پہلے حضرت خالد بن ولید ہوتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پورے دور خلافت میں آرمی چیف خالد بن ولید تھے، صحابی رسول، لیکن یہ ان کو بھی کہتے تھے آپ ان کو چینج کریں، ان پر بدگمانی نہیں تھی، اس کی وجہ اور ہے۔ پھر حضرت عمر کا دور آیا اور جہاد چل رہا ہے مسلسل مہینوں سے، علاقوں کے علاقے فتح ہو رہے ہیں، مجاہدین واپس بھی نہیں آ رہے، ایک علاقے سے اگلے میں، اور ایک ایسے مقام پر جہاد انتہائی ایسی پوزیشن میں چلا گیا، لیکن ادھر سے حضرت عمر کا خط پہنچا، اور خط کیا تھا کہ جو ہی میرا یہ آرڈر پہنچے تو خالد بن ولید اپنے عہدے کو چھوڑ دیں اور نئے آرمی چیف ابو عبیدہ بن الجراح بن جائیں۔ اب حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے وہ خط پڑھا تو حیران ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اور خالد بن ولید کے جو جوہر تھے وہ پوری دنیا اس کا اعتراف کرتی تھی کہ ان جیسی جنگی مہارت یا ان کی تدبیروں کا توڑ یہ خالد جی کا گھر نہیں تھا، دشمن کی ایڈوانس چالوں کو سمجھتے اور اس کا تدارک ان کے پاس ہوتا، اور ہر جنگ میں کامیاب اور کامیاب ہی جا رہے ہیں، علاقوں کے علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر نے حضرت خالد کو معزول کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید بھی صحابی تھے، اور صحابی کے اخلاص چیک کریں، آپ کسی کو کہیں آپ آرمی چیف سے معزول ہو، آپ سپاہی بنیں، اور جو سپاہی ہے وہ آرمی چیف بن جائیں تو وہ استعفیٰ دے دے گا، وہ کہے گا میں اس کو کیوں سلوٹ کروں، جو کل میرے نیچے آج میں اس کے نیچے ہو جاؤں۔ پچھلے دور میں نواز شریف کے دور میں ایسے کئی ڈی ایس پی تھے جن کو ایس ایچ او کیا گیا، اور اکثر نے استعفے دے دیے کہ ہم واپس اپنے ماتحتوں کو سلوٹ کیوں ماریں۔ ان میں سے ایک ایس ایچ او ٹیکسلا میں بھی لگا تھا جس کو طالبان کہتے تھے، وہ ڈی ایس پی سے ایس ایچ او ہوا تھا، سخت گیر آدمی تھا۔ تو ایسی مثالیں دنیا میں ہیں کہ جب بڑے عہدے سے آپ نے پیچھے کیا کسی بھی وجہ سے اور نیچے والے کو اوپر کیا تو اس بندے نے استعفیٰ دے دیا کہ میں اپنی انسلٹ سمجھتا ہوں کہ میں کیوں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں۔ لیکن صحابہ کرام کچھ اور قسم کی جماعت اور لوگ تھے، آرمی چیف کے عہدے سے حضرت عمر نے ہٹایا، اور جو ان کے نیچے تھے، ظاہر بات ہے آرمی چیف سے تو سارے ہی نیچے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ان کی شورا میں بھی تھے، حضرت خالد جن سے مشورے کرتے تھے ان میں وہ بھی تھے، وہ بھی بڑے کمانڈر آدمی تھے، لیکن ان کو آرمی چیف بنایا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا مجھے قبول ہے، اور اب حضرت ابو عبیدہ کی وفات تک وہ آرمی چیف رہے، اور حضرت خالد ان کے سپاہی بن کر ان کے ساتھ جہاد کرتے رہے دشمنوں کے خلاف۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک دن بھی استعفیٰ کا سوچا بھی نہیں اور گلہ بھی نہیں دیا کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوگی۔ اب حضرت عمر نے یہ کام کیوں کیا یہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر اللہ اور اس کے رسول کو جانتے تھے، اور یہ آواز ہر طرف اٹھی
دشمن بھی کہتا تھا کہ یہ جو ملکوں کے ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہا ہے، کہ خالد جیسا کمانڈر ہے، دشمن کی چالوں کو سمجھتا ہے، ان کا توڑ، ان کا تدارک، جاسوسی کا نظام، اس کی پھرتی اور عین وقت پر منصوبہ بندی۔ تو خالد بن ولید اگر مسلمانوں کے پاس نہ ہوتا تو مسلمان اتنی تیزی کے ساتھ ملک فتح کبھی بھی نہ کرتے۔ تو یہ خالد بن ولید کی وجہ سے ان کو فتوحات مل رہی ہیں۔ اور حضرت عمر یہ باتیں سنتے تھے اور آپ کو یہ بات گوارا نہیں ہوتی، اور آپ حضرت ابو بکر کو بھی کہتے تھے کہ یہ خالد کی وجہ سے نہیں، یہ خالد کے پروردگار کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی میں ایک شرک کی شکل سمجھتا ہوں کہ لوگ خالد بن ولید سے توقع رکھے بیٹھے ہیں، اس لیے ہم اپنے نبی پر یقین کرتے ہیں کہ مدد کرنے والا کون ہے۔ کہا یہ لوگوں کے ذہنوں میں کیا چل رہا ہے، اور میں اس چیز کو گرانا چاہتا ہوں تاکہ ان کا عقیدہ توحید میں ذرا سا بھی رخنا پیدا نہ ہو۔ اور میں بتاؤں گا دنیا کو کہ اگر خالد بن ولید نہ بھی ہو، رسول اللہ کی جماعت کا کوئی سپاہی بھی ایمان والا اگر ان کو لیڈ کرے گا تو اللہ کے فرشتے بھی اتریں گے مدد کے لیے اور ملکوں کے ملک فتح ہوں گے۔ تو آپ نے لوگوں کے عقیدے کو درست کرنے کے لیے اور اس غلط خیال کو توڑنے کے لیے خالد بن ولید کو آرمی چیف سے نیچے کر کے ابو عبیدہ بن الجراح کو آرمی چیف بنایا، اور اس کے بعد بھی ملکوں کے ملک فتح ہوتے چلے گئے۔ اور آپ نے دنیا کو بتایا ہے کہ ہمارا ایمان کس پر ہے، ہم اسباب اور بندوں کے چکر میں نہیں پھنستے۔ اور خالد بن ولید بھی اس لیے اللہ کی مدد اس پہ اتری، یہ رسول اللہ کے پیچھے کھڑا ہے، رسول اللہ کا غلام ہے۔ اور تم بھی اگر عروج چاہتے ہو تو خالد بن ولید اور ابو عبیدہ کی طرح بن سکتے ہو۔ تو حضرت عمر کا نظریہ بہت اونچا تھا، ہر وقت قرآن کو اور سنت رسول کو مقدم رکھتے۔ آپ نے اس کے علاوہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو ترجیح نہیں دی ہے۔ آپ چیک کر لیجئے، حضرت عمر کی شہادت کا جب وقت ہوا اور آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، دشمن نے خنجر مارے، نماز پڑھاتے ہوئے آپ کو لگے، اور اس کے بعد دوائی بھی اثر نہیں کر رہی، جتنے طبیب بلائے گئے، ڈاکٹر، حکیم، ماہر جو دوائی دیتے وہ فوراً پیٹ کے راستے سے باہر نکل جاتی، زخم اتنے شدید لگے، انہوں نے جواب دے دیا تو حالات سامنے ہو گئے کہ اب امیر المومنین بچیں گے نہیں۔ اب اس کیفیت میں حضرت عمر کی جو صاحبزادی رسول اللہ کی بیوی مسلمانوں کی ماں حضرت حفصہ تھی وہ سامنے آئی، اور وہ جیسے عورتوں کی ترتیب ہوتی ہے پریشانی اور غم میں نوحہ کرنا، انہوں نے بھی اس طرح کے الفاظ بولے اور روتی جا رہی ہیں، یا صاحب رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے صحابی، اے امیر المومنین، اے رسول اللہ کے سسر۔ دردناک الفاظ میں حضرت عمر بے بس چرپائی پہ ہیں۔ اس وقت بلایا، فرمایا ادھر آؤ، میری بات سنو، بڑے دھیان سے سننا، میں تمہیں اس اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس پر تمہارا ایمان ہے، اور جو میرا حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھ کر میں تمہیں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کام ہے نوحہ کرنے والا، یہ اللہ اور نبی کو پسند نہیں، تو میرا بیٹا یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ باقی جو آنسو نکل رہے ہیں یہ میں نہیں روک سکتا آپ کے، اس میں آپ کو اختیار ہے۔ آخری لمحے بھی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی کا طریقہ اور اللہ کا حکم پیش نظر ہے کہ عمر جیسے لوگ آتے جاتے رہیں گے، لیکن رسول اللہ کی سنت کبھی مٹنی نہیں چاہیے، اللہ کا حکم کبھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور پھر حضرت عمر نے اس بیماری میں اپنے بیٹے کو بلایا، فرمایا ادھر آؤ، میری اب اور کوئی خواہش نہیں، میری صرف ایک خواہش ہے کہ سیدہ عائشہ کے حجرے میں میرے نبی دفن ہیں، میرے ساتھی ابو بکر دفن ہیں، اور وہ گھر حضرت عائشہ کا ہے، بغیر اجازت کے قبر نہیں بنائی جا سکتی۔ آپ ان کے پاس جائیں اور ان کے سامنے میری طرف سے یہ ریکویسٹ پیش کریں کہ میں یہ چاہتا ہوں، عمر یہ چاہتا ہے۔ اور کہا یہ نہیں کہنا امیر المومنین عمر یہ کہتا ہے، امیر المومنین کا لفظ مت بولنا تاکہ کسی قسم کا روب یا دباؤ پیدا نہ ہو۔ آپ نے کہنا ہے کہ رسول اللہ کا غلام عمر یہ چاہتا ہے کہ اس روزے میں ان کی قبر ہو جائے، اگر آپ اجازت دے دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس جب گئے، حضرت عائشہ رو پڑی، فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں حضرت عمر کو ہدیے میں پیش کر دیتی ہوں۔ اب حضرت عمر کو جا کر بتایا گیا، آپ کا اب اندر انصاف اور ایمان کو چیک کریں۔ کہنے لگے سنو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا ایک نام ہے دنیا میں اور بڑا روب ہے، اور میرے سامنے انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ امیر المومنین ہے، اور لیکن سنو یہ سیدہ عائشہ کا ذاتی گھر ہے،
میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دباؤ میں وہ یہ اجازت دے دے۔ بیٹا کہتا ہے انہوں نے خوشی سے دی۔ فرمایا نہیں، اب ایک کام اور کرنا ہے، جس وقت میں مر جاؤں، میری روح نکل جائے، اب تو عائشہ کو پتا ہے عمر نہیں رہا، اب جا کر دوبارہ بات کرنی ہے، اس وقت اگر وہ ہاں کریں تو پھر دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے عام قبرستان میں ڈال دینا، اس اجازت کا اعتبار ہوگا۔ اب آپ چیک تو کریں کس معیار کے لوگ رسول اللہ نے تیار کیے تھے، کوئی مثال ہے دنیا میں اس کی؟ آج تو ہم بہنوں کا پورا حق ہی وراثت میں کھا جاتے ہیں کہ جی بہنوں معاف کر چھوڑے، تو پرہو دیتا کدوں ہویا؟ دیا تو ہے کوئی نہیں، اور ہوا میں معاف کروا دیا، اور یہاں وہ کہہ رہی ہیں کہ انہی کو دفن کرو، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہا نہیں، اس اجازت کا اعتبار نہیں ہے، میرے مرنے کے بعد دوبارہ پوچھنا، اس لیے اس وقت ان کو پتہ ہے اب عمر کچھ نہیں کر سکتا، عمر دنیا سے چلا گیا ہے، عمر بے بس ہو گیا ہے، آج عمر دنیا کے پلیٹ فارم سے آزاد ہے، اس لیے اب جو فیصلہ ہے وہ بغیر دباؤ کے ہوگا۔ اور وہ دوبارہ جب گئے، کہا ابو جان کا انتقال ہو گیا، امی جان اب آپ بتائیے، حجرہ عائشہ کے اندر آپ کی اجازت ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا میں نے دے دی۔ کہا انہوں نے مجھے دوبارہ آرڈر دیا تھا کہ اس وقت کی اجازت کا اعتبار ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا میں نے پہلے بھی دل سے دی ہے، ابھی بھی دل سے دیتی ہوں، اور اس حجرے میں آج حضرت عمر کی قبر بنی ہے، تو مجھے بتائیں رسول اللہ کی بیویاں بھی حضرت عمر کا حیات کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی؟ چیک کر لیجئے۔ خاندان نبوت سیدنا علی سے حضرت عمر نے رشتہ مانگا، کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں آپ سے رشتہ مانگتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنی لخت جگر کا نکاح کیا، کہا کہ میں یہ رشتہ خود دینا چاہتا ہوں، اور اس طرح حضرت عمر حضرت علی کے داماد بن گئے۔ اور حضرت عمر کو غرض نہیں تھی، صرف وہ رسول اللہ کے خاندان سے رشتہ قائم رکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرا جوڑ لگا رہے رسول اللہ کے خاندان کے ساتھ، اور قیامت کے دن اس کا مجھے بڑا فائدہ ہونا ہے۔ تو میرے عزیزو، آل بیت کا اور حضرت عمر کا بڑا قربت کا تعلق، حضرت عمر اور رسول اللہ کے گھر کا بڑا قربت کا تعلق، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور جماعت صحابہ کا بڑا گہرا تعلق تھا کہ تمام صحابہ نے بلا اختلاف حضرت عمر کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور ایک شخص نے بھی اختلاف نہیں کیا ان کو امیر المومنین مانتے ہوئے۔ مثال ہی نہیں ہے، آپ چیک کر لیجئے کہ جب حضرت عمر کو امیر المومنین بنایا گیا، کیا آل بیت میں سے یا عام لوگوں میں سے کوئی بندہ کسی کتاب میں نام آیا ہو کہ حضرت عمر پر اس نے اعتراض کیا ہو؟ ایک بندے کا نام بھی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے امیر المومنین تھے، آج بھی ہیں، قیامت میں بھی ہوگے، اور جب مسلمان جنت میں جائے گا حوض کوثر سے ہو کر، تو حوض کوثر کا جام بھی حضرت عمر کے ہاتھ سے ایمان والے لیں گے، حضرت ابو بکر عثمان علی کے ہاتھ سے، اور ان چاروں کے ہاتھوں سے اسی کو ملے گا جس کے دل میں چاروں کی محبت ہے۔ اگر کسی ایک کی نفرت ہے تو اس کو کسی ہاتھ سے بھی جام نصیب نہیں ہونا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمیں اپنے نبی سے بھی محبت ہے، نبی کی ساری بیویوں سے بھی محبت ہے، رسول اللہ کی ساری بیٹیوں سے بھی محبت ہے، رسول اللہ کے پورے خاندان، آپ کے سسر اور دامادوں سے بھی محبت ہے، آپ کے نواسوں سے، اور آپ کے تمام صحابہ چاہے وہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں، اور ہم اسی محبت کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہم قطعاً صحابہ کے خلاف نہ لکھتے ہیں نہ بولتے ہیں، اور جو لوگ اس کام پہ لگے ہیں ہم ان کو جنتی نہیں سمجھتے، ہم ان کو جہنمی سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب دل میں صحابہ کی نفرت آ گئی تو پورے دین کی عمارت گر گئی ہے۔ کلمہ نبی سے انہوں نے لیا، قرآن انہوں نے لیا، نماز انہوں نے لی، دین انہوں نے لیا ہے۔ اگر وہ غیر معتبر ہیں تو پھر جب اس دین کے جو راوی ہیں وہ زیرو ہیں تو پھر بتاؤ دین کی پوزیشن تو ختم ہو گئی۔ اس لیے کہ نبی کو مجھ اور آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا، رسول اللہ نے نماز کیسے پڑھی یہ ہم نے نہیں دیکھا، یہ حضرت عمر نے دیکھا ہے، عائشہ نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ نے دیکھا ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے دیکھا ہے، اور ہم کہیں نہیں یہ بندے ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر نماز رسول اللہ والی کیسی ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ اصلی قرآن ہے یا نقلی؟ یہ صحابہ اکرام بتاتے ہیں کہ یہ اصل کتاب ہے جو نازل ہوئی ہے۔ اگر ہم کہیں یہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ کتاب بھی اللہ کا قرآن ثابت نہیں کی جا سکے گی۔ یہ عبادتیں سب زیرو، اگر وہ مسلمان نہیں ان کے بعد پھر مسلمان پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، اور اگر آج کے دور کا شخص مسلمان ہے تو اس سے ہزاروں گنا بڑے مسلمان رسول اللہ کے صحابہ ہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اس لیے مت کوئی کلپ ایسا سنے کسی واہیات اور بکواسی کا
جو نبی کے صحابہ کے خلاف بول رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں، مت اس کی گہرائی میں جائیں کہ یہ اس کی بات دلیل کیا ہے، حوالہ کیا ہے، تحقیق کیا ہے، وہ بھائی گمراہ ہو جائیں گے۔ ابلیس نے بھی آدم کو نیچا کرنے کے لیے دلیل پیش کی تھی، اللہ نے دلیل پہ شاباش نہیں دی، اللہ نے اٹھا کے پھینک دی ہے کہ جب مرتبہ میں دے چکا ہوں تم دلیلیں کیوں دے رہے ہو کہ میں بہتر ہوں وہ ادنا ہے، میرا حق تھا اس کا نہیں۔ فرمایا جاؤ لعنتی ہو قیامت تک جہنم میں چلے جاؤ گے، اور آج تک شیطان پہ لعنت برسانے کا حکم ہے۔ اس لیے ہم صحابہ پر، نبیوں پر، اہل بیت پر دلیل کا مطالبہ نہیں کرتے، بغیر دلیل کے ہمارا ایمان ہے کہ یہ سارے کے سارے کہاں جائیں گے؟ زور سے بولو۔ تو ان کے خلاف بولنا کرنا یہ تو اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے۔ ابھی محرم آ رہے، پورے ملک میں امن کمیٹیوں کے اجلاس، انتظامیہ کے لیے بھی پریشانیاں، جگہ جگہ ناکے سیل بن جائیں گے، وہ جی دیکھیں کوئی گستاخی نہ ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں اس کے لیے مستقل ایسا قانون بنا دو کہ تمہیں کمیٹیوں کو بنانے کی ضرورت ہی کوئی نہ پڑے، جیسے CCD بنائی ہوئی ہے بس اسی کو ذرا فعال کر دو، انشاءاللہ امن ہی امن ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔